السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 1 حصہ A۔ الحمدللہ ہم کتاب 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ مبتدا اور خبر میں قوی ہیں تو یہ سبق آپ کے لیے حلوہ پوری ہے۔ اگر آپ مبتدا اور خبر میں قوی نہیں ہیں تو پھر یہ سبق مشکل لگے گا۔ ہم مبتدا کو جانتے ہیں اور خبر کو بھی جانتے ہیں، اور یاد رکھیں جب ہم خبر کی بات کرتے ہیں تو خبر 5 قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ مبتدا، غفور خبر اور رحیم خبر۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو ہم رحیم کو نعت نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ آئے گا تو ہم اس کو خبر نمبر 2 کہیں گے۔ ہم انشاءاللہ مزید مطالعہ کریں گے اور سیکھیں گے۔ اب اللہ کے سامنے کچھ لکھ رہا ہوں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تھا اور اللہ بن گیا۔ کس نے ایسا کیا؟ انا نے ایسا کیا۔ تو انا کیا ہے؟ ہم انا کی تعریف کیسے کریں؟ انا حرف توکید و نصب۔ توکید کا معنی ہے بات میں زور اور تاکید پیدا کرنا۔ نصب وہ چیز جو اسم کو منصوب بناتا ہے۔ یاد رکھیں، حرف جر اسم کو مجرور بناتا ہے اور حرف نصب اسم کو منصوب بناتا ہے۔ انا ایک حرف ہے، لہذا انا حرف توکید و نصب، تاکید کا حرف اور اسم کو منصوب بناتا ہے۔ انا کے لیے اردو میں بے شک، بلا شبہ، یقیناً اور ضرور کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی اس قوت اور شدت کا اظہار نہیں کرتے جیسا انا میں بتاتا ہے۔ انا کی اپنی مٹھاس ہے، قوت ہے اور شدت ہے۔ اس کے لیے عربی میں انا کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسم کو انا کے بعد آنا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ منصوب بن گیا اللہ۔ اللہ غفور رحیم، اسے غور سے دیکھیں۔ اللہ مبتدا، غفور خبر، رحیم خبر۔ اب انا آیا، ان اللہ غفور رحیم، جس نے اللہ کو منصوب بنایا اللہ۔ اب اللہ کیا ہے؟ ہم اسے مبتدا نہیں کہیں گے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسے اب مبتدا نہیں کہتے، اسے اسم انا کہتے ہیں۔ اللہ اسم انا منصوب، غفور خبر انا مرفوع۔ مبتدا بدل کر اسم انا اور خبر بدل کر خبر انا ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے، مبتدا بدل کر اسم انا اور خبر بدل کر خبر انا ہو جائے گی۔ جیسا آپ جانتے ہیں خبر 5 قسم کی ہوتی ہے۔ اگر خبر مفرد ایک لفظ ہے تو خبر انا مرفوع ہوگی۔ خبر انا شبہ جملہ خبر ہو سکتی ہے، 2 قسم کی ہو سکتی ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر انا، ظرف شبہ جملہ خبر انا۔ اگر آپ انہیں الگ کرتے ہیں تو یہ 2 اور 3 بن جائیں گی۔ خبر انا جملہ ہو سکتی ہے، 2 قسم کی ہو سکتی ہے، الجملۃ اسمیہ اور الجملۃ فعلیہ۔ اگر آپ انہیں الگ کرتے ہیں تو یہ 4 اور 5 بن جائیں گے۔ ایک اور مثال، حامد طالب، یہ جملۃ اسمیہ ہے۔ حامد مبتدا اور طالب خبر۔ انا ہمیشہ جملۃ اسمیہ میں آئے گا اور جملۃ اسمیہ ہی رہے گا۔ جب انا جملہ اسمیہ میں شامل ہوگا تو مبتدا کو بدل کر اسم انا اور خبر بدل کر خبر انا ہو جائے گی۔ اب میں حامد سے پہلے انا لکھ رہا ہوں۔
انا حامدن طالبن، انا حرف توکید و نصب، حامدن اسم انا منصوب اور طالبن خبر و انا۔ ان اللہ غفور رحیم، انا ہٹا دیں، یہ اللہ غفور رحیم بن جائے گا۔ انہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ انا حرف توکید و نصب، ہو اسم انا، اسم انا ہمیشہ منصوب ہوگا، تو ہو یہاں پر منصوب ہے۔ یاد ہے کتاب ہو مضاف الیہ مجرور تھا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ منہ یہاں ہو حرف جر من کی وجہ سے اسم مجرور تھا، لیکن جب وہی ہو انا کے ساتھ آیا ہے تو انا کی وجہ سے منصوب ہے۔ اگر میں کہوں انہ طالب، یقیناً وہ ایک طالب علم ہے، انا حرف توکید و نصب، ہو اسم انا اور طالب خبر انا، کیا ہو منصوب ہے؟ ہاں ہو منصوب ہے، انا نے ہو کو منصوب بنایا ہے۔ انہا طالبات، یقیناً وہ ایک طالبہ ہے، انا حرف توکید و نصب، ہا اسم انا اور طالب خبر و انا، کیا ہا منصوب ہے؟ ہاں ہا منصوب ہے، انا نے ہا کو منصوب بنایا ہے۔ انہم طلاب، یقیناً وہ سب طالب علم ہیں، انا حرف توکید و نصب، ہم اسم انا اور طلاب خبر انا، ہم منصوب ہے، ہاں ہم منصوب ہے، انا نے ہم کو منصوب بنایا ہے۔ انا ہن طالبات، یقیناً وہ سب طالبات ہیں، انا حرف توکید و نصب، ہن اسم انا اور طالبات خبر انا، کیا ہنہ منصوب ہے؟ ہاں ہنہ منصوب ہے، انا نے ہنہ کو منصوب بنایا ہے۔ ہو ہا ہم اور ہنہ اسم و انا ہے اور سب منصوب ہیں۔ انتا طالب، تم ایک طالب علم ہو، اور میں زور دینا چاہتا ہوں، انکا طالب، یقیناً تم ایک طالب علم ہو، کا جو ہے یہ انتا کی ضمیر منصوب ہے۔ انا حرف توکید و نصب، کا اسم انا اور طالب خبر انا۔ قرآن میں ہم کہتے ہیں انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ ہم زور دے رہے ہیں، جب آپ انکا کہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان دونوں آیات میں مزید تاکید کے لیے انتا استعمال ہوا ہے۔ انتی طالبتن، تم ایک طلبہ ہو، اب میں زور دینا چاہتا ہوں، انکی طالباتن، یقیناً تم ایک طلبہ ہو، انا حرف توکید و نصب، کی اسم انا اور طالبتن خبر انا، میں ایک طالب علم ہوں اور میں زور دینا چاہتا ہوں، اننی طالب، انی طالب دونوں صحیح ہیں، نانو انا طلاب، انتم طلاب میں زور دینا چاہتا ہوں، انکم طلاب، انتنا طالبات میں بہنوں پر زور دینا چاہتا ہوں، انا تنا طالبات، انا حرف توکید و نصب، تاکید کا حرف اور اسم کو منصوب بناتا ہے، مبتدا بدل کر اسم انا اور خبر بدل کر خبر انا ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ انا کے ساتھ اور بھی تعریفی چیزیں ہیں جنہیں ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اب سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بہت سی چیزیں جیسے انا اور کانا ان کی بہنیں بھی ہیں، تو انا و اخوات انا اور ان کی بہنیں ہم سیکھیں گے۔ جب انا کوئی کام کرے گا تو اخوات انا کی بہنیں اس کی پیروی کریں گی۔
انا اسم کو منصوب بناتا ہے اور اسے ہم اسم و انا کہتے ہیں۔ تو دوسری بہنیں مثلا انا، اس میں اسم انا اور خبر و انا ہوں گے۔ لاکنہ، اس میں اسم لاکنہ اور خبر و لاکنہ ہوں گے۔ کاننا، اس میں اسم کاننا اور خبر و کاننا ہوں گے۔ لعلہ، اس میں اسم لعلہ اور خبر و لعلہ ہوں گے۔ لعلہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، امید اور خوف۔ ہم کتاب کی پیروی کریں گے اور لعلہ کا معنی امید استعمال کریں گے۔ میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں، کیفا حالک یا اخی، میرے بھائی آپ کیسے ہیں؟ اور اس کے فوراً بعد لعلہ کا بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لعلہ اخوات انا کا اسم انا، لعلہ نے اسم کو منصوب بنایا ہے، اور بخیر جار مجرور شبہ جملہ خبر لعلہ۔ آئیے 14 ضمائر کو انا کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، اننی، دونوں صحیح ہیں۔ انا 14 ضمائر کو لعلہ کے ساتھ شامل کریں۔ لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا۔ ہم انا و اخوات انا، انا اور ان کی بہنوں کے ساتھ ضمائر کا اضافہ کر رہے تھے۔ انا کے ساتھ جو ضمائر ہیں وہ اسم انا ہیں، اور لعلہ کے ساتھ جو ضمائر ہیں وہ اسم لعلہ ہیں۔ آئیے 14 ضمائر کو لاکنہ کے ساتھ شامل کریں۔ لکنہو، لکنہما، لکنہم، لکنہا، لکنہما، لکنہن، لکنکا، لکنکما، لکنکم، لکنکی، لکنکما، لکنکن، لکننی، لکننا۔ ہم لاکنہ کے ساتھ ضمائر کا اضافہ کیا، ان کے ساتھ وہ اب اسم لاکنہ ہیں، وہ منصوب ہیں۔ انا و اخوات انا، انا اور انا کی بہنیں اسم کو منصوب بناتے ہیں۔ اسم کو انا کے بعد آنا ہے، یہ شرط ہے، اسم انا کے بعد ضرور آئے گا۔ اگر آپ انا استعمال کر رہے ہیں تو اسے جملۃ اسمیہ کے ساتھ آنا ہے، یہ دوسری شرط ہے، اور اسم کو انا کے بعد آنا ضروری ہے۔ اسم انا اور خبر انا جو پہلے مبتدا اور خبر تھے، جب آپ انا کے ساتھ ضمائر استعمال کرتے ہیں تو وہ اسم انا بن جاتے ہیں، اور اس بار وہ منصوب ہیں۔ اسم معرفہ کے ساتھ ایک اور مثال، المدرس جدید، استاد نئے ہیں۔ المدرس مبتدا اور جدید خبر۔ اب میں المدرس سے پہلے انا لکھ رہا ہوں زور دینے کے لیے۔ ان المدرس جدید، انا حرف توکید و نصب، المدرسہ اسم انا اور جدید خبر انا۔ ہم صحیح معنوں میں قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہمیں عربی زبان میں سمجھنا ہوگا تاکہ اس کی اصل مٹھاس محسوس کر سکیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے۔ انا حرف و توکید و نصب، الانسان اسم انا منصوب، اور فی خسر جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ یہ لا جو لفی کے ساتھ ہے کیا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو کتاب 3 میں سکھائی گئی ہے، لیکن ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب میں آپ کو لا کا تصور سکھاؤں گا تو فوراً یہ آپ کے قرآن پڑھنے کو مزید دلچسپ بنا دے گا، اور یہ مشکل نہیں ہے بلکہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
اگر آپ قرآن میں انا کو دیکھیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں اگر فعل ہے تو فاعل ہے، اور اگر مبتدا ہے تو خبر ہے، اسی طرح اگر انا ہے تو اسم انا ہے، اور پھر ہمیں خبر انا کو تلاش کرنا ہوگا۔ انا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، مبتدا کو منصوب بناتا ہے، اور اس مبتدا کو اب ہم اسم انا کہتے ہیں۔ اور خبر اگر مفرد ایک لفظ ہو تو مرفوع ہی رہے گی، لیکن ہم اسے اب خبر انا کہتے ہیں۔ مبتدا مرفوع ہے اور خبر اگر مفرد ایک لفظ ہو تو مرفوع ہے۔ اب انا آتا ہے، انا کا اثر صرف مبتدا پر ہوتا ہے، مبتدا کو منصوب بناتا ہے، اور ہم اس کو مزید مبتدا نہیں کہیں گے، ہم اسے اسم انا کہیں گے، اور یہ منصوب ہے، اور خبر مرفوع رہے گی اور اسے خبر انا کہیں گے۔ انا حرف توکید و نصب، اور انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہو جائے گا، اور ہم اسے اسم انا کہیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ انا کے آنے کے فوراً بعد فی خلقی ہے، جار مجرور ہے، اس لیے اسم انا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اسم ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کہاں ہے، اسم بہت دور ہو سکتا ہے، اسم انا اس آیت میں مزید آگے ہو سکتا ہے۔ لآیاتن جو ہے وہ اسم انا ہے، لا لام اللام و توقید، اور آیتن اسم انا منصوب بالکسرتی بدلا من الفتح، زبر کے بجائے زیر ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، پھر منصوب اور مجرور میں دونوں میں جو ہے وہ زیر ہوتا ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن۔ الاول، یہ کلام ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔ ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ مضاف مضاف الیہ، برکاتہ مضاف الیہ، یہاں پر وہ جو ہے وہ مجرور ہے۔ المدرس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم، کیف حالک یا استاد لعلک بخیر، میرے استاد آپ کیسے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لعل اخبات انا کا اسم انا منصوب، اور بخیر جار مجرور، شبہ جملہ خبر لعل۔ المدرس، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ وکیف حالک انت یا ہاشم، اور ہاشم تم کیسے ہو۔ انتا عام طور پر شروع میں آتا ہے، یہاں زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں انتا توکید ہے۔ ہاشم، انا احبک کثیرا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انا مبتدا، احبو فعل مضارع کا مفعول بھی، اور کثیرا مفعول مطلق۔ ہم نے ابھی تک فعل مضارع، مفعول بھی اور مفعول مطلق نہیں کیا، لیکن ہمیں جو خاص بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ احبک کثیرا جملۃ الفعلیہ ہے، اور یہ خبر انا ہے۔ انک طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق، یقیناً آپ بہت ذہین اور محنتی طالب علم اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ انا حرف تاکید و نصب، کا اسم انا منصوب، طالب خبر انا، ذکی نعت، واو حرف عطف، مجتہد معطوف علی ذکی، واو حرف عطف، ذو ہمیشہ مضاف ہوگا، اس کا مطلب ہے جس آپ کسی چیز کے مالک ہیں، اور خلقن مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ خاص طور پہ جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انا توکید و نصب، اور اسم انا اور خبر انا۔